حمد و ثنا کے بعد اس کریم رب کا بے حد کرم کہ اس کریم رب نے اپنے پیارے حبیب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس مبارک مہینے کے اندر دن ہے یا رات ہے، صبح ہے یا شام ہے، اس کی رحمتیں اس طرح برس رہی ہیں کہ انسان اپنے وہم و گمان میں وہ بات لا ہی نہیں سکتا۔ اور پھر کریم رب اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کی بے بہا بے حساب بخشش فرماتا ہے۔ اور پھر کمال کیا ہے کہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے ہر دنوں کا ایک سیٹ بنا۔ اب عام طور پر مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے پہلے 10 دن اور فضیلت والے ہیں، اس کے بیچ کے 10 دن اور فضیلت والے ہیں، اس کے آخر کے 10 دن اور فضیلت والے ہیں۔ اب پہلے 10 دن عربی میں 10 و 10 کہتے ہیں، تو اس وجہ سے پہلا عشرہ یعنی پہلے دن، پہلے 10 دن وہ عشرہ رحمت ہے، اس میں اللہ کی بے بہا رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ اور پھر دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے۔ کیا مطلب؟ میرے بندو 10 دن تک میری رحمتوں کی بارش برستی رہی، اب تم گناہوں سے پاک ہو گئے ہو، اب عشرہ مغفرت میں داخل ہو گئے ہو، لہذا میں تمہاری مغفرت کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور پھر کمال کیا ہے کہ اللہ نے عشرہ مغفرت کے اندر 2 جمعے عطا فرمائے۔ اللہ نے عشرہ مغفرت کے اندر 2 جمعے عطا فرمائے۔ کیوں؟ کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی ساری امت کی بخشش فرماؤں۔ اور آخر میں آخری عشرے کے اندر جو عشرہ نجات ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پہلے میرے بندوں تم میری رحمتیں حاصل کرتے رہے، پھر میری مغفرتیں تمہیں ملتی رہی، اب میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، اے رمضان کا احترام کرنے والے، اے رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے والے، اے رمضان کے روزے رکھنے والے، اے رمضان کے اندر کھڑا ہو کر کے اپنے آرام اور سکون کو قربان کر کے رب رسول کی رضا کے لیے تراویح پڑھنے، اب تو عشرہ نجات کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ میں اللہ تیری بخشش کا بھی اعلان کر چکا ہوں، تجھ پر اپنی رحمتیں بھی نازل کر چکا ہوں، اور اب تجھے جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہوں۔ اب تجھے جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہوں۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اور بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مبارک مہینے کو پا لیا اور اس مہینے کے اندر اپنی بخشش کا سامان نہ کروا سکتے، کیونکہ یہ تو بخشش اور رحمت کا مہینہ ہے نا۔ اللہ نے تو جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے، اللہ نے شیطانوں کو جکڑ دیا، اور صرف اسی کی رحمتیں برس رہی ہیں، اسی کی طرف سے خاص انعامات حاصل ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس مہینے کی ہر تاریخ اپنا ایک حیثیت رکھتی ہے، اپنا ایک مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ اب جیسے آج 20 رمضان المبارک میں خوش قسمت لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کریں۔ آگے پھر 21 رمضان ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کا دن۔ پھر آگے شب قدر شروع ہو جاتی ہے، 21ویں شب سے شب قدر شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے امتیوں، تم شب قدر کو تاک راتوں کے اندر تلاش کیا، 21 کی رات کے اندر
23 کی رات کے اندر، 25 کی رات کے اندر، 29 کی رات کے اندر، 27 کی رات کے اندر تم شب قدر کو تلاش کرو. جنہیں شب قدر مل جاتی ہے، جنہیں شب قدر حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر گویا کہ انہیں 1000 سال عبادت کرنے کی سعادت حاصل ہو. اور پھر 21 رمضان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کا دن ہے. کیونکہ مولا علی وہ عظیم ہستی ہے، مولا علی وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کے چہرے کو تکنا دیکھنا بھی عبادت ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کمال کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو وہ سعادت بخشی ہے کہ جن کی شان میں خود جناب نبی مکرم صاحب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلیش الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا عالم کہلانے کی جرأت کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا مفسر محدث محقق کہنے کی جرأت اور جسارت کرتا ہے، تو پہلے مولا علی کے دامن میں آنا پڑے گا، پھر علم سے سیراب. جب اللہ کے حبیب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی شان میں جملے ارشاد فرمائے تو جبریل امین آسمان سے زمین پر تشریف لاتے. بڑی سمجھنے والی بات ہے، سننے والی بات ہے. اللہ جب مقام دیتا ہے، مصطفیٰ نے جو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو عظمت عطا کی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اب جبریل امین زمین پر تشریف لائے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے انسانی شکل، فرشتے کی شکل میں نہیں، انسانی شکل میں سائل بن کر کے آئے، سوال لے کر کے آئے. کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے اللہ کے آخری محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان میں جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اللہ کے نبی نے اتنا بڑا ٹائٹل دیا ہے اور اتنا بڑا مقام دیا ہے. ذرا اس وقت یہ بتائیں کہ جبریل امین کہاں؟ جبریل امین اس وقت کہاں؟ خود جبریل آئے بیٹھے ہیں انسانی شکل کے اندر اور خود ہی سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کے علم کو ظاہر کیا، آپ کے مقام کو بدلایا ہے. ذرا اس وقت بتاؤ تو صحیح کہ جبرائیل کہاں؟ کمال. اب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے نظر اٹھائی آسمان کی جانب، پھر مولا علی نے نظر اٹھائی مشرق کی طرف، پھر مغرب کی طرف، پھر شمال کی طرف، پھر جنوب کی طرف، پھر زمین کی طرف، اور مسکرا کر کے فرمایا میں نے آسمانوں میں دیکھا جبرائیل نظر نہیں آیا، میں نے مشرق میں دیکھا جبرائیل نظر نہیں آیا، میں نے مغرب میں دیکھا جبرائیل نظر نہیں آیا، میں نے شمال کے اندر دیکھا جبرائیل نظر نہیں آیا، میں نے جنوب کے اندر دیکھا جبرائیل نظر نہیں آیا، میں نے پاتال کے اندر 7 زمین نیچے تک دیکھا، مجھے جبرائیل نظر نہیں آیا. اے سامنے بیٹھنے والے مجھ سے مذاق نہ کر، تو ہی تو جبرائیل ہے. اے سوال کرنے والے، اے آنے والے، تو ہی تو جبرائیل ہے. تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جناب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو چن کر کے جو فرمایا ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. پھر آگے کیا فرماتے ہیں علماء کہ اللہ رب العزت نے کلام مقدس قرآن مجید کے تمام تر علوم سورہ یاسین میں رکھے، پھر
سورہ یاسین شریف کے تمام تر علوم سورہ رحمان کے اندر رکھے، پھر سورہ رحمان کے تمام تر علوم سورہ بقرہ کی آخری آیت آمد رسول والی اس کے اندر رکھے، پھر اس آیات کی تمام تر علوم اللہ نے آیت الکرسی کے اندر رکھے، پھر اللہ نے آیت الکرسی کی تمام تر علوم سورہ فاتحہ کے اندر رکھے، اور سورہ فاتحہ کے تمام تر علوم بسم اللہ شریف کے اندر رکھے، اور بسم اللہ شریف کے سارے علوم بسم اللہ کی با کے اندر رکھے، اور پھر بسم اللہ کی با کے اندر جتنے سارے علوم تھے اللہ نے وہ با کے نقطے کے اندر رکھے۔ آگے جملہ ہے، سارے علوم اللہ نے چن کر کے با کے نقطے کے اندر رکھے، اور مولا علی فرماتے ہیں یہ با کا نقطہ میں علی ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کہلایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو یقیناً مولا علی علم سے مالا مال ہے، اور ان کی عظمت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ وقت کی قلت کے باعث اعتکاف کے حوالے سے ایک دو باتیں ذکر کر دیں، کیونکہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، علاقے کے، بستی کے، شہر کے، جیسے یہ اپنی بستی ہے، اس بستی کے اندر اگر کوئی ایک شخص بھی بیٹھ جاتا ہے اعتکاف کے اندر تو اس نے سب کا حق ادا کر دیا، اور اگر ایک بھی نہیں بیٹھتا تو پھر سارے گنہگار، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کرنے والا غروب آفتاب سے پہلے، آج کے دن غروب آفتاب سے پہلے یعنی سورج کے ڈوبنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے گا، اور یہیں پر مسجد میں ہی آ کر کے افطار کرے گا، اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، اس کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعتکاف مستحب، وہ اعتکاف مستحب جو ہوتا ہے وہ دنیاوی زندگی کے کسی بھی لمحے میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ مسجد میں آئے، کسی بھی نماز کے لیے آئے، محفل میں آئے، آ کر کے آپ نے مسجد میں قدم رکھا اور نیت کر لی، نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، جیسے ہی آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، آپ نماز پڑھنے آئے، اعتکاف کی نیت کر لی، آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ دوسری قسم اعتکاف کی اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب کس طرح ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا تھا، کام رکا ہوا تھا، کام نہیں ہو رہا تھا، اس کام کے اندر رکاوٹ تھی، آپ نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کی، مولا اگر میرا یہ کام ہو گیا، مثال کے طور پر طالب علم ہے، اس نے کہا کہ اگر میرا A گریڈ آتا ہے، میں پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہوں، تو یا اللہ میں تیری رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ اس کو امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، اس کو پہلی پوزیشن، فرسٹ پوزیشن مل جاتی ہے، A1 گریڈ حاصل ہو جاتا ہے، اب اس کا یہ اعتکاف کرنا اس پر واجب ہے۔ تیسری قسم ہے اس کی اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ یہ سنت مؤکدہ کا جو اعتکاف ہے یہ صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ جیسے آج اعتکاف میں بیٹھا جائے گا، دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے، تیسرا عشرہ آج شروع ہو جائے گا۔ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ، جیسے پہلے ذکر کیا مؤکدہ علی الکفایہ، کسی ایک نے کر لیا تو سب کا حق ادا ہو جائے گا۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے، جو اعتکاف مستحب ہے، یعنی کسی بھی لمحے آپ مسجد میں آئے، اعتکاف کی نیت کر لی،
اس اعتکاف کے لیے، اس اعتکاف مستحب کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے۔ جو اعتکاف ہے واجب ہے، یا جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اس میں روزہ شرط ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی شخص نے اعتکاف کیا، آخری عشرے کا، مسجد میں 10 دن کے لیے آ کے بیٹھا، اس کا کسی بھی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، اس کا اعتکاف بھی جاتا ہے۔ اس اپنا عشرہ نجات کے لیے آخری عشرے میں جس میں اعتکاف ہوتا ہے، اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ روزہ نہیں رکھتا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ اور اعتکاف کے متعلق جناب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس عشرہ اخیر کے اندر اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے والی رسول محتشم آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خلوص دل سے، اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور حشر کے میدان کے اندر جب افراتفری نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر ایک پریشانی کے عالم میں ہوگا، معبود فرماتے ہیں کہ جس نے عشرہ اخیرہ کے اندر، رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر رب اور رسول کی رضا کے لیے اعتکاف کیا ہوگا، حشر کے میدان کے اندر اللہ کریم